مرثیہ پڑھنے کی نوبت نہ آتی. صبت علیہ مصائب لو انہا. ختم ہو گئی ہے مجلس. 2 لفظوں میں مجلس ختم کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں ہم مسائل پڑھتے آپ سن لیتے ہیں. علی اکبر کے سینے پر برچھی کا لگنا اہل بیت کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ نہیں ہے, ہمارے لیے ہے. یہ اہل بیت کے لیے کرم, شرافت, بزرگی ہے. خود سید سجاد نے کہا تھا القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت. شہید ہونا تو ہمارے گھر کی میراث ہے. اگر اکبر شہید ہوئے ہیں تو یہ میراث, علی اصغر کے گلے پر تیر لگا تو یہ میراث, قاسم کی لاش پامال ہوئی تو یہ ہماری شہادت والی میراث, اور تو محمد کے لاشیں آئے. پھر کسی نے پوچھ لیا کیا شہادت سے بھی بڑا کوئی غم کا مرحلہ ہے؟ تو سید سجاد نے زانو پر ہاتھ مار کے کہا دھوتیوں کا بے نگاہ ہونا, سیدانیوں کا بے چادر ہونا, نبی زادیوں کا بے مقنا ہونا. یہ فطرت ہے رونا, اس میں طلب نہیں ہوتی, اس میں کہا نہیں جاتا کسی سے کہ روئیے. یہ تو محبت کے اپنے معیار کو بتاتا ہے. حسین سے کتنا قریب ہو, کربلا سے کتنا نزدیک ہو. آج سمجھ رہے ہو, آج 24 سفر ختم ہو گئی, 25 سفر کی رات. یہ وہ راتیں ہیں جب اہل بیت سفر میں ہے, ہاتھ پسے گردن سے بٹے ہوئے, بے کجاوا اونٹوں پر سوار, پشت پر رہنا اونٹوں پر, نبی کی بیٹی علی کی بیٹیاں. مسائل کر مسائل بتاؤ, بس ایک ہی جملہ سن لے, زیادہ دیر نہیں. جب یہ کارلا کربلا سے 7 یا 8 دن کے بعد کوفے میں پہنچا ہے تو کوفے میں پہنچتے پہنچتے یہ لکھا ہے کہ زینب لرز رہی تھی, کانپ رہی تھی, اور کہتی تھی کاش سید سجاد یہ وقت نہ آتا کہ زینب کوفے میں جائے. اب یہ تو وقت بتائے گا کہ شہزادی کیوں فرما رہی تھی. کیسی کوفے میں آئی تو آپ نے عجیب منظر دیکھا کہ مکانوں کی چھتیں, بالا خانے بھرے ہوئے تماشائی عورتوں سے. کوفے کا بازار ایک ایک دکان پہ اتنا مجمع کہ لگتا تھا کہ زمین بوس ہو جائیں گی چھتیں. ایسے عالم میں عجیب کیفیت ہے کہ سکینہ پر کسی کی نظر پڑی. سکینہ کا عالم کیا ہے؟ کانوں کی لبوں سے خون جاری ہے. شبر میں جو بندے کھینچ کر اتارے ہیں تو کانوں کی لبیں پڑ گئی. ننھی بچی حسین کی یتیمہ, سینے پہ سونے والی, رخسار نیلے, کرتے کا دامن جلا ہوا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. پروردگار نوازوں پر رحمت نازل کرنا. یہ تیرے حسین کے چاہنے والے بیٹھے, یہ بڑے محترم ہیں, یہ بڑے معزز ہیں, یہ فاطمہ زہرا کی نگاہوں میں بڑے محبوب ہیں, بہت محبوب ہیں. نبی کی بیٹی بہت چاہتی ہے ان کو. رومال لے کے آدھی کے قریب آتی ہے, میرے مظلوم پر رونے والوں. عجیب منزل ہے, آپ اپنی منزل پہچانے. اللہ نے کیا رتبہ دیا ہے, یہ سب کے مقدر میں نہیں ہے, یہ سب کی قسمت میں نہیں ہے, یہ سب کی تقدیر میں نہیں ہے. کمال ہے. فوٹو پر کانٹے, زبان پر پپڑیاں, کرتے کا دامن جلا ہوا. ختم ہو گئی بات. بس ایک خاتون نے دیکھا اور واپس اپنے گھر پلٹی, اپنی مالکہ کے پاس, اور کہا بی بی میں ایک ایسی بچی کو دیکھ کے آئے ہوں, شاید وہ میرے یہاں آتے آتے مر گئی ہو. خدا ان چچاؤں کو بھی سلامت رکھے جن کی بھتیجیاں ہیں, اور ان بھتیجیوں کو بھی سلامت رکھے.
ان کے چچا ان بچیوں کو بھی جو چھوٹی چھوٹی کسی کو بے باپ نہ کرے، کوئی اس طرح نہ ہو گئی۔ اور جانے کے بعد کہا بی بی میں بچی کو دیکھ کے آئی ہوں، شاید وہ مر گئی ہو۔ کہا کیوں؟ کہ وہ قیدم تھی، 3 برس کا سن ہے، اور اس کی حالت اتنی غیر تھی کہ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں دور سے نظر آ رہی تھی، اس کی زبان پر کانٹے نظر آ رہے۔ ارے فوراً ایک مرتبہ کہا جلدی سے کھانا اور پانی لے جا۔ وہ کھانا اور پانی لے کے آئی، اور زینب جس اونٹ پر تشریف فرما تھی وہاں آئی، اور آ کر آپ نے پیش کیا وہ کھانا۔ جناب زینب نے کہا کون ہو تم؟ کہ یہ میری مخدومہ نے بھیجا ہے مجھے، یہ کھانا لے لے یہ پانی لے لے۔ کہ یہ بتاؤ کہ کس مت کا کھانا لائی ہو، یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ واپس گئے، اپنے مالکہ سے پوچھ کیا، وہ آئی، آنے کے بعد پوچھا مالکہ وہ بی بی تو بڑی خوددار معلوم ہوتی ہے، بڑی خیرتدار معلوم ہوتی ہے، اسے تو سوال کر لیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ انہوں نے پوچھا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ تو چونکہ یہ بیوی جو تھی نا جو کھانا دیکھ رہی تھی، یہ مدینے میں جناب زینب سے پڑھی ہوئی تھی، اس کو جناب زینب نہیں پڑھایا تھا۔ شریعت، دینیات، قرآن، اسلام سب جناب زینب نے پڑھایا تھا۔ جیسے ہی اس کی خاتمہ جناب زینب کی زبان مطہر سے یہ جملے سن کر کہ یہ کھانا پانی ہدیہ ہے یا صدقہ، اپنی مالکہ سے پوچھ لیا۔ وہ پوچھنے آئی تو انہوں نے کہا جا کے کہو ان بی بی سے کہ آپ حالت قید میں ہیں اور بچی بالکل قریب مرد ہے، مرا چاہتی ہے، ایسی حالت میں رسول اللہ کی شریعت میں جائز ہے کہ وہ چیزیں جو ناجائز ہو انہیں بھی کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ آپ کو صدقہ اور ہدیے میں امتیاز کے بیان سے کیا مطلب؟ جو ہوا بچی کو کھلا دے تاکہ بچی مرنے سے بچ جائے۔ یہ آئی بیوی، اور آنے کے بعد کہا میری مالکہ نے بھیجا ہے اسیرہ درگزر، آپ اپنی بچی کو بچاؤ، اسلام کہتا ہے جان بچانا واجب ہے، یہ صدقہ اور ہدیہ آپ نے تو محاذ سے کھول دی ہے۔ شہزادی کا قریب آ، اپنی خادم مخدومہ سے جا کر مالکہ سے جا کر میرا سلام کہنا کہ قیدر نے سلام